بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہم نے ورثاء اس مال میں سے جس کو چھوڑ کر جائیں ان کے والدین اور بہت زیادہ قریبی رشتہ دار، اور وہ لوگ کہ بندھ چکی ہیں ان کے ساتھ تمہاری قسمیں، پس دے دو ان کو ان کا کچھ حصہ، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر مطلع ہونے والا ہے۔ سورۃ النساء کے حوالے سے آپ حضرات یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مسئلہ اور عنوان ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ 4 بڑے مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو، اصلاح چاہتے ہو، تو پھر حرام خوری کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر معاشرے میں امن اور اصلاح چاہتے ہو، فساد سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر حرام کاری کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو قتل کرنے سے کیا کرو؟ بچو۔ اور چوتھا مسئلہ جو آپ نے سنا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال میں، عزت و منزلت میں تم سے آگے کیا ہے تو اس سے چھیننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اصل میں یہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے کہ عورتیں جہاد میں بھی شریک نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے وراثت ڈبل ہے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ سنگل ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اگلے رکوع میں وہی عنوان چل رہا ہے مرد اور عورت کا، کہ کن کن چیزوں کے اندر مرد کو عورت پر فضیلت اور بڑائی حاصل ہے، لیکن درمیان میں وراثت سے ایک متعلقہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا تاکہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا مضمون جو ہے وہ جڑ جائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، پھر میں حضرت ابن عباس کی بات عرض کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ۔ ایمان والوں کا ہی پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایمان والوں سن لو، ہم نے ہر ایک کی وراثت کے ورثاء مقرر کر دیے ہیں۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں پورے رکوع میں بیٹا، بیٹیاں، ماں، باپ، بیوی، خامند، یہ ساری وضاحت ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ورثاء مقرر کر دیے ہیں۔ کس مال میں سے؟ مما ترک الوالدان، جس مال کو چھوڑ کر جائیں کون؟ ان کے والدین، باپ چھوڑ کر جائے، ماں چھوڑ کر جائے، والاقربون، اور اسی طرح وہ لوگ چھوڑ کر جائیں جو ان کے صرف قریبی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ کیا ہیں بھائی؟ قریبی۔ یہ الفاظ تو پیچھے گزر چکے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ پہلے رکوع میں گزر چکے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین عقدت ایمانکم،
اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہاری قسمیں بند چکی ہیں، تمہاری قسمیں بند چکی ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کوئی حلف نامہ ہو چکا ہے، کوئی عہد و پیمان ہو چکا ہے مضبوط قسم کا، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہے بھائی دے دو۔ زندگی کے اندر ہی تمہارے چلے جانے کے بعد تمہاری وراثت میں سے اب ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر مطلع ہونے والا ہے۔ اب ذرا صحیح بخاری سے اس کی میں وضاحت پیش کرتا ہوں۔ رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، بالکل کتاب التفسیر میں یہ بات موجود ہے اور اسی آیت کی تشریح کے اندر موجود ہے، ذرا اس کو سن لیں جی کہ کیا مطلب ہے۔ خلاصہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کے الفاظ بھی آپ کے لیے پڑھ دوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب مکہ سے مہاجرین کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا کس کی طرف؟ مدینہ شہر کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا۔ سمجھ آئے گی؟ مہاجرین اور انصار میں کیا قائم ہو گیا؟ اخوت اور رشتہ، یعنی کہ ایک جو تعلق ہوتا ہے بھائی چارے والا، وہ قائم ہو گیا۔ اب جو انصاری تھے نا، انصاری، آپ ان کی بات دیکھنا بھی ذرا سنیں گے۔ وہ جو انصار تھے نا، وہ پھر یہ کہتے تھے کہ اگر وہ مر جاتا اور جس مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا رشتہ اللہ کے نبی قائم کر دیتے تو ساری وراثت اس انصاری کے رشتہ دار اسی کو دے دیتے تھے۔ یہ ہے وہ نصرت جس کو انصار کہتے ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ میرا اندر والا، سمجھ آ گئی جناب؟ لیکن یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی، سمجھ آئے گی؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا بھائی کہ ہم بھی کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں اور اس کے پاس چلے جائیں، دین کے کام میں اس کے معاون بن جائیں، تو ہم بھی اس حدیث کے کیا بن جائیں گے؟ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ یہ مہاجر اوپر والا لباس ہے، ہم پشاور سے کوئٹہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم اس حدیث کا مصداق ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں، آپ اندر والا لباس بن جائیں گے۔ صرف ایک محبت والی بات عرض کرتا ہوں، اللہ کرے ہمارے بزرگوں کو سمجھ آ جائے۔ کیا یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ انصار میرا اندر والا لباس ہے، کیا کسی ایک محدث نے ابو بکر کی فضیلت میں اس کو کبھی بیان کیا ہے؟ یہ جو مہاجرین والی بات ہے کہ مہاجر میرا اوپر والا لباس ہے، کیا کبھی کسی ایک محدث نے ان احادیث کو انصار مدینہ کے لیے بیان کیا ہے؟ حدیث کا وہ معنی اور وہ مطلب لینا جو محدثین نے نہیں لیا، یہ حدیث میں تحریف ہے، یہ حدیث میں معنوی تحریف ہے۔ اس لیے آپ بے شک کام کریں دین کا، جماعتوں کے ساتھ جائیں، ان کی نصرتیں کریں، مگر مہاجرین اور انصار والی حدیث سے اپنے اوپر فٹ نہ کریں، وہ خاص ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ مہاجر بھی ختم، وہ انصار بھی، اور نصرت والی تھوڑی حدیث ہیں جن میں دین کی اعانت کرنے والوں کے فضائل کا بیان ہے، آپ وہ لوگوں کو سنائیں۔ یہ حدیث آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انصار میرا اندر والا لباس ہے، کیا ابو بکر کی فضیلت میں اس کو آج تک کسی نے بیان کیا ہے؟ ابو بکر نے دین کی نصرت کوئی نہیں کی، جھاڑو پھیر دیے گھر میں، مکے میں بھی جھاڑو پھیر کے نکلے تھے، مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ جھاڑو پھیر دیا۔ کیا مکے والے جنہوں نے گھر بار چھوڑا، کیا حضرت بلال نے دین کی نصرت نہیں کی؟ مگر یہ مدینے والوں کی خاص شان ہے، یہ مکے والوں کے لیے نہیں ہے، اور جو مکے والوں کے لیے مہاجرین کے لیے ہے وہ مدینے والوں کے لیے، سمجھ آئے گی؟ یہ وہ نصرت ہے، اس نصرت کو 14 صدیوں میں پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ وصیت کر کے جاتا، وہ کہتا میری وراثت کا جتنا مال ہے میری اولاد کو بھی نہیں دینا، میرے اس رشتہ دار کو دینا ہے جس کو رشتہ دار میرا مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ کوئی کر کے دکھائے پھر، سمجھ آ گئی؟ یہ ہے وہ بات۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بس مہاجرین
اب ہر ایک کے وراثت کے ہم نے ورثاء مقرر کر دیے. پہلے تم کو ملتا تھا، ہم نے بھی پابندی نہیں لگائی، ہم بھی ان کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ آیا نبی نے جو رشتہ داری قائم کی ہے اس کا بھی کوئی لحاظ ان کے اندر ہے یا نہیں ہے. فرمایا بہت لحاظ ہو چکا، اب ہم نے دیکھ چکا ہے کہ یہ ہر چیز اپنی مہاجرین پہ قربان کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اب ہم نے ورثاء مقرر کر دیے ہیں، اب انصاری کا مال وراثت مہاجرین کو ملنے والا، یہ مطلب ہے. ذرا سنیے اب دیکھیے، تو یہ بات ہے. میں نے پیچھے بھی جب تذکرہ ہوا تھا انصار مدینہ کا تو یہ بات آپ کو سمجھائی تھی کہ وہ نصرت نہیں ہم سے ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ مہاجرین کے ہر روز قافلے آ رہے ہیں، ہر روز قافلے آ رہے ہیں، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن، کو ہر ہفتے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اعلان کر رہے ہیں، ہاں بھائی مدینے والو تمہارے بھائی پھر آ گئے ہیں، گھر پیش کرو، رہائش کے لیے جگہ دو، کھانے دو، انتظام دو. میرے خیال میں اتنے اعلانات اللہ کے نبی نے کیے، مگر کسی پر بھی انصار مدینہ نے یہ نہیں کہا ہر روز مسجد نبوی کے چندے کا اعلان ہو رہا ہے، ہر روز گھر دینے کا اعلان ہو رہا ہے، نہیں، مگر انہوں نے ہر چیز کیا کر دی. وہ نصرت اور ہے بھائی دین کی، سمجھ آئے گی نا. وہ حدیث خاص ہیں کن کے ساتھ؟ مدینے والوں کے ساتھ، سمجھ آئے گی نا. وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. بے شک ہم ساری زندگی بھی دین کے کام میں لگے رہیں، مگر وہ احادیث جو مدینے والوں کے لیے ہیں وہ ابو بکر صدیق کی عظمت کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو مہاجرین کے لیے ہیں وہ مدینے والوں کے لیے بھی. ہاں ٹھیک ہے بھائی، ان باتوں کو بھی ذرا ذہن میں رکھا کریں. اور اگلا حصے میں جو فرمایا کہ جن کے ساتھ تمہاری قسمیں بند چکی ہیں، اب انصار مدینہ پر یہ حکم بہت گراں گزرا کہ ہم تو اپنا سب کچھ دیتے تھے، اللہ نے تو ان کو ہمارے مال سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. ہمارے جانے کے بعد زندگی میں تو ہمارے وہ بھائی تھے، اللہ کے نبی نے جن کو ہمارا بھائی بنا دیا، تو ہم تو ان کو اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے بھی عزیز سمجھتے تھے. اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے مال سے ان کو وراثت کے طور پر کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے، تمہاری قسمیں بند چکی ہیں، ان کو زندگی میں کچھ دینا چاہو تو تم دے سکتے ہو، ان کو زندگی میں کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو. یعنی جیسے وصیت کی قرآن نے اجازت دی ہے کہ تیسرے حصے میں سے وصیت ہو سکتی ہے. فرمایا تمہارا قرضہ ادا کرنے کے بعد اور تمہارے باقی ضروریات کو ادا کرنے کے بعد تمہارے مال کے تیسرے حصے کو ان کو کیا ہے؟ دیا جا سکتا ہے، لیکن بطور وراثت نہیں دیا جا سکتا. ذرا الفاظ سنیں پھر آپ کو پتہ چلے. عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ولکل جعلنا موالیا والذین عقدت ایمانکم. موالیا کا معنی کیا ہے؟ ورثتن، اس لیے میں نے ترجمہ میں کیا ہے موالیا ورثاء. یہ حضرت ابن عباس کا ترجمہ ہے. قال ورثتن، موالیا کا کیا معنی ہے؟ ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے موالیا ورثاء. والذین عقدت ایمانکم، آگے فرماتے ہیں ابن عباس کان المہاجرون، کان المہاجرون، جو مہاجرین تھے نا، لما قدم المدینہ تھا، جب وہ آ گئے کہاں پر بھائی؟ شہر مدینہ میں. سبحان اللہ جی. یرث المہاجری الانصاریہ، وارث بنتا تھا مہاجر انصاری کا، دون ذوی رحمہ، انصار کے ذی رحم رشتہ داروں کو نہیں ملتا تھا، مہاجر اس کا وارث بنتا تھا. مہاجر اس کا کیا بنتا تھا؟ وارث بنتا تھا. یارث المہاجری الانصاریہ، مہاجر جو تھا وہ وارث بن جاتا تھا انصاری کا، دون ذوی رحمہ، اس انصاری کے جو رشتہ دار ہوتے تھے رحم والے وہ بھی نہیں لیتے تھے. صرف اور صرف کن کو ملتا تھا؟ مہاجر کو. کس کو؟ للأخوة التي آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، اس اخوت کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے جو مہاجر اور انصاری کے درمیان بھائی چارے کا کس نے قائم کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا. سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ وہ بات ہے. یہ نصرت ہو سکتی ہے ہم سے بھائی؟ بھائی بولو. جو کہتا ہے میں آج تیار ہوں وہ انگلی کھڑے کرے کہ جو بھی اب ہجرت کر کے آئے گا نا ہماری مسجد میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دوں گا. سمجھ آئے گی جناب؟ تو یہ خاص ہیں وہ لوگ، یہ وہ ساز ہے جو ہر نغمے پہ نہیں گایا جاتا. یہ خاص ہے مدینے والوں کے ساتھ. یہ مدینے والوں کی شان ہی کچھ نرالی تھی. سمجھ آئے گی جناب والا؟ یمن کا بادشاہ تھا نا تبا،
جب وہ اسی نے سب سے پہلے بیت اللہ پہ غلاف کعبہ ڈالا تھا، اس کا تذکرہ ہے نا قرآن میں، وقوم تبع 25ویں پارے میں، اس نے سب سے پہلے کعبہ کے اوپر غلاف ڈالا تھا، سمجھ آئے گی نا۔ اللہ کے نبی نے چونکہ اس کو پھر برقرار رکھا، اس لیے کعبے کے اوپر غلاف جو ہے اب ہماری شریعت کا بھی کیا ہے بھائی، حصہ بن گیا ہے۔ سب سے پہلا یہ آدمی تھا، اس نے بڑی محبت سے بنایا، لے کے آیا، اور اس کے ساتھ 400-500 تورات اور انجیل کے عالم بھی تھے۔ جب یہ اس وقت تو یثرب تھا، وہاں سے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے کہا اس علاقے کو بھی فتح کر لیتے ہیں، بڑا کھجوروں کے باغات ہیں، سرسبز علاقہ ہے، چلو ان کو بھی فتح کرتے ہیں۔ تو دن بھر لڑائی کرتے رہے۔ شام کو جو مدینے والے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کے لیے کھانا پکایا اور ان کے پاس بھیج دیا۔ تو وہ جو لوگ، بادشاہ تھا نا آخر، بڑے زیرک لوگ ہوتے تھے، تو اس نے اپنے مولویوں سے پوچھا کہ یہ کون سی لوگ ہیں، دن بھر جنگ ہوتی رہی ہے، شام کو کھانے بھیج دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آخری نبی کے میزبان بننے والے لوگ ہیں، سمجھ آ گئی جناب والا۔ تو اس نے کہا بس لڑائی ختم، لڑائی ختم، سمجھ آئے گی۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو حضرت ابو ایوب، اس نے 400 تورات اور انجیل کے علماء کو کہا ادھر ٹھہر جاؤ اور لوگوں کو بتا دو آخری نبی آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ لوگ ان سے کہتے تھے تو نہیں کہتا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، آج تو کہتا ہے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہے، سمجھ آئے گی۔ تو یہ مدینے والے اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے ان کو کس انداز میں خلق کیا تھا، کیسے عجیب لوگ تھے۔ فرمایا جی للأخوۃ التي آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، اس اخوت کی وجہ سے جو مواخات قائم کر دی تھی اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصاری کے درمیان۔ فلما نزلت، جب آیت نازل ہوئی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، کہ ہم نے ہر ایک کے وارث بنا دیے، تو نسخت، پھر یہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، سمجھ آئے گی نا۔ پھر جو ہے نا مہاجر کو انصاری کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، لیکن دیکھو انصار مدینہ پر یہ حکم بڑا شاک گزرا، اللہ نے بالکل پابندی لگا دی، ہماری وراثت میں سے اب ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ عجیب ہمارا تعلق ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے مال سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آگے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہاری قسمیں بن چکے، کیونکہ انصاری ان کو کہتے تھے ہمارا جینا تمہارے ساتھ، ہمارا مرنا تمہارے ساتھ، ہماری غمی تمہارے ساتھ، ہماری خوشی تمہارے ساتھ، ہمارا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تمہیں ہمارا کیا بنایا ہے، بھائی بنا دیا ہے۔ تو وہ انصار مدینہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ہمارا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، جس پہ تم راضی ہوگے ہم اسی پہ راضی ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جن کے ساتھ تم قسمیں اٹھا کے عہد و پیمان پکے کر چکے ہو نا، تمہیں 3 باتوں کی اجازت ہے۔ من النصر، تم ان کی نصرت کر سکتے ہو، تم ان کی کیا ہے، نصرت۔ وہ کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں مال کی ضرورت ہے، تم اپنا مال ان کو کیا ہے، دے سکتے ہو، سمجھ آئے گی نا۔ والرفادہ، اور ان کے اندر کوئی غربت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی حالات درست نہیں ہو رہے، والرفادہ، تم ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، کر سکتے ہو۔ والنسیہ، ان کی خیر خواہی بھی کر سکتے ہو، لیکن وقد ذهب المیراث، میراث ختم ہو گئی ہے، میراث کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، میراث تمہاری ان کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر تم ان کے ساتھ ویسے دین کا کوئی کام مہاجر کر رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ نصرت کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو، والرفادہ، مالی معاونت کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہو، کوئی اور خیر خواہی کرنا چاہو کر سکتے ہو، جیتے جی جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو، مر جاؤ گے تو وراثت ان کو۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، اور آگے فرمایا وَيُوصِي لَهُ، وہ انصاری اگر مہاجر کے لیے وصیت کرنا چاہے تو اس کی بھی کیا ہے بھائی، اجازت ہے۔ وہ وصیت چونکہ مال کے کتنے حصے میں جاری ہوتی ہے، 3 حصے میں، کب، جب قرضہ وغیرہ کیا ہو جائے بھائی، ادا ہو جائے۔ تو یہ ہے جی۔ تو اب آیت کا ربط آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ درمیان میں اس آیت کو اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں لا تتمنوا، لا تتمنوا، کیونکہ دیکھو نا پہلے ملتا تھا، اب وہ مال اللہ نے کیا کر دیا، ختم، فرمایا لا تتمنوا، لا، تو سمجھ آ رہی ہے، ہاں بس یہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ جو جن کے لیے مقرر ہو چکا ہے نا، اب انہی کو ملے گا، تم نے اس کی تمنا مہاجرین کرنی، مہاجرین نے کہا کرنی تھی، سمجھ آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات ذکر کر دی، اور آگے اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو پھر بیان کر دیا۔ آپ دیکھ لیں
کہ اس ایک مقام کے اوپر عقیدہ توحید کے 3 پہلوؤں کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ پہلا پہلو کیا بیان کیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کرم کا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ پھر اپنی صفت بیان کر دی کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہاں یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا تو وہ شرک بنے گا۔ میں کئی بار آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کا علم نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم مانتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کا کیا ہے علم عطا فرمایا تھا، لیکن جھگڑا کس چیز کے اندر ہے؟ ہم کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل کا جو کل علم ہے وہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ باقی اللہ نے اپنے نبی کو ماضی کا بھی بہت علم دیا، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ آپ دیکھ لیں قیامت کے قائم ہونے تک، جنت میں داخل ہونے تک کی باتیں حضور ہمیں بتا کر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو ایک دفعہ میں ایک جگہ پر گیا تو لوگ جو ہے نا، لوگوں کو بیچارے جو عوام ہوتے ہیں ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ نبی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ان پڑھ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ان سے پوچھو امی کا معنی کیا ہے، امی کا معنی کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا سوال بھی کرنا جس میں اللہ کے نبی کی گستاخی کا پہلو ہو، ایمان والوں کو ان سوالات سے بھی کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، آپ سب کو یہ حدیث یاد ہوگی، یہ باتیں سنیں، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ معلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استاد۔ آپ اپنے ادارے میں کسی ان پڑھ کو استاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو استاد بنا کر بھیجا ہے، تو استاد ان پڑھ ہوتا ہے؟ بھائی یہ امی کا معنی ہی نہیں ہم نے سمجھا۔ کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ جو جناب والا قرآن و سنت کی خالص دعوت ہے نا، اس سے لوگ بہت گھبرا چکے ہیں۔ اب وہ اس قسم کے ہتھکنڈوں پر اور اونچے جناب والا طریقوں کے اوپر اتر چکے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ جب میں نے یہ حدیث سنائی تو وہ تو بڑا ماننے والا ساتھی تھا، کہنے لگا میں حق پہنچ گیا ہوں، آپ اگلی بات ہی نہ کریں، کہیں میرے سوال کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات کے لیے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال۔ اللہ نے قرآن مجید میں امی ہونا آپ کی شان میں بیان کیا ہے، آپ کی تعریف میں بیان کیا ہے۔ ان پڑھ ہونا یہ تعریف ہے یا عیب ہے؟ اچھا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ نے تجارت فرمائی، ایسی تجارت فرمائی کہ دنیا حیران ہو گئی۔ بیت اللہ تعمیر مشرکین عرب نے کیا، حجر اسود کا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ انہوں نے کس سے کروایا؟ ان پڑھ لوگوں سے فیصلے کروائے جاتے ہیں نا۔ ہاں، اس لیے امی کا یہ معنی نہیں ہے بالکل ان پڑھ۔ امی کا معنی یہ ہے کہ جس کے امی اصل میں سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ماں۔ ماں ایک خاندان کا نام ہے، ماں ایک معاشرے کا نام ہے، یعنی ایسا علم جو معاشرے میں لوگوں کے پاس جس کا ہونا ضروری ہے، ان کے پاس وہ علم تو تھا، وہی والا علم، یہ مطلب ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ ان پڑھ۔ سمجھ آئے گی نا؟ یہ بات بھی یہ اس طریقے سے ذہن میں رکھے۔ دیکھو نا، لوگ یہاں تک آ گئے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کھل کر، بڑا جوش لگا کر، زور لگا کر، لیکن لوگ مان نہیں رہے۔ الحمدللہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مردے نہیں سنتے، ہم تو کہتے ہیں جانور مردے بھی سنتے ہیں۔ جانور مردے بھی کیا ہے؟ وہ بعد میں خود مجھے ایک ساتھی بتا رہا، کہہ رہا یہ تماشا ہی ہے۔ اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جناب والا کہ اب جانور بھی مرنے کے بعد سن رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر موت کس چیز کا نام ہے؟ پھر موت تو ایک جناب والا ایسے ہی مذاق کا نام ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے نا ڈٹ کے کھڑے رہیں قرآن کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ، لیکن قرآن کی تفسیر وہ نہیں کرنی کہ جس کا پیچھے سے حوالہ بھی کوئی نہ مل سکے، نہ صحابہ سے ملے نہ تابعین سے ملے۔ حدیث کا وہ مطلب بیان نہیں کرنا جو پیچھے موجود ہی نہ ہو، پھر آپ پھنس جائیں گے، اس کا پھر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی تینوں صفات یہاں پر بیان کر دی ہے۔ اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کرنا جناب والا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کرم کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ماضی، حال، مستقبل کا بہت علم دیا، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم اس کی کوئی لمٹ بتائیں، ہم صرف اتنا ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ کلی علم کا نام نہ لو، کیونکہ اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں ان اللہ کان بکل شیء علیما،
ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آگے دیکھیے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا، ہر چیز پہ نگران، ہر چیز پہ نگہبان، ہر چیز کی اطلاع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ آئے گی نا؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کر رہے تھے، مجھے ساتھی بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہ بادشاہ مصر کو کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مصر کے خزانوں کے اوپر نگران بنا دے، انی حفیظ، انی، بھائی سمجھو تو صحیح بات، انی، میں نے کہا ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو کیا ہے اس آیت پر؟ کہنے لگا پھر تم تو کہتے ہو کہ اللہ حفیظ ہے، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو حفیظ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو شرک نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا آپ کو چونکہ اللہ کی صفت کا پتہ نہیں ہے نا، اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کی صفت قرآن مجید میں حفیظ نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی خود اعلان کر رہے ہیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ، ان ربی علی، یہ 12واں پارہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ میرا رب جو ہے نا بے شک، یہ دیکھیے یہ 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر، اور تقریر بھی جناب ہود علیہ السلام کی ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو صرف یہی کہا کہ مصر کا جو خزانے کا جو محکمہ ہے نا، یہ میرے سپرد کر دو، میں اس کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ پوری کائنات کی حفاظت مراد ہے، یا مصر کے جتنے محکمے تھے سارے محکموں کی حفاظت مراد ہے؟ نہیں، وہ تو صرف ایک وزارت خزانہ والا تھا، وہ انہوں نے پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال گندم اس طرح اگائی جائے، اتنی بن جائے گی، آئندہ 7 سالوں میں ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، ایڈوانس ہمارے پاس 7 سالوں کا انتظام کیا ہوگا بھائی؟ موجود ہوگا۔ یہ مسائل بھی آپ کو کئی بار میں سمجھا چکا ہوں۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں پہلے ان کو سمجھیں کہ اللہ کی صفت کیا ہے، کہ ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، جو سورت آیت الکرسی میں کہ ولا یؤودہ حفظہما، سمجھ آئے گی نا؟ کہ آسمان زمین ہر چیز کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اس طرح تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی کیا کر رہا ہے بھائی؟ حفاظت کر رہا ہے اسباب کے درجے میں۔ تو اللہ کی جو صفت ہے اس کو سمجھ لیں، اس لیے بار بار اللہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، فرمایا جی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں اب ورثاء، ان کے علاوہ کسی کو بھی وراثت نہیں ملے گی۔ سمجھ آ گیا؟ مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جس کو چھوڑیں اس کے والدین، یعنی اس کے ماں اور باپ، یہ پیچھے میں ساری بات سمجھا چکا ہوں، والاقربون، اور بہت زیادہ قریبی رشتہ دار، ہاں صحابہ، والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہاری قسمیں بندھ چکی ہیں، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی تم کچھ نہ کچھ حصہ دے سکتے ہو۔ ابن عباس نے بتا دیا ہے کہ نصرت دین کے کام میں ان کے ساتھ کوئی مالی تعاون کر دو، یا ویسے ان کے ذاتی حالات میں کمزوری دیکھو تو ورفادہ ان کے ساتھ تعاون جیتے جی کر سکتے ہو، تمہاری موت کے بعد قد ذہب المیراث، وراثت ان کو مل سکتی نہیں ہے۔ سمجھے گی؟ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ نگہبان ہے، ہر چیز پر مطلع ہے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن أجمعين۔